الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین محترم محرم الحرام یہ مبارک مہینہ شروع ہے، عظمت اور احترام والا مہینہ ہے اور برکت والا مہینہ ہے۔ ذی الحج کا مہینہ ختم ہوا اور ذی الحج کا مہینہ ختم ہونے کے ساتھ اسلامی سال بھی ختم ہو جاتا ہے اور محرم الحرام کے شروع ہونے کے ساتھ نیا اسلامی سال شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے ہر مومن مسلمان بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اسلامی سال کے مہینوں کو جانیں اور ان میں رونما ہونے والے واقعات اور پیش ہونے والے واقعات اور اسی طرح دوسرے جو قربانیوں کے متعلق اور شہادتوں کے متعلق جو واقعات ہیں اور صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں ان کا جاننا ہم پر ضروری ہے، اس لیے کہ اسلامی سال اپنے اختتام کے ساتھ بھی مومن مسلمانوں کو ایک عظیم الشان درس دیتا ہے، ایک عظیم الشان سبق دیتا ہے، اور یہ سبق لینا اور درس لینا ہم میں سے ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ سبق لیں۔ ہمیں علم ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ ذی الحج یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور ذی الحج یہ جو حرمت والے اور ادب والے مہینے ہیں ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے ادب اور احترام کا۔ اس مہینے میں کون سے ایسے عظیم الشان کارنامے وہ سر انجام ہوئے ہیں اور کن حضرات نے اس مہینے میں قربانی دی ہیں، وہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے، اس لیے کہ صحابہ ہمارے لیے معیار ایمان ہیں، ان کے ایمان کے مطابق ہمیں اپنا ایمان بنانا ہے اور ان کی شہادتیں اور ان کی قربانیاں دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے۔
ان کے واقعات پڑھ کر اور اسی طرح ان کی زندگی اور ان کی سیرت پڑھ کر ہمیں اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنانا ہے. اپنی آخرت اور قبر بنانے کے جو اعمال ہیں وہ ہمیں اختیار کرنا ہے. اور اسی طرح اسلامی سال کا جو ابتدا ہے، آغاز ہے، یہ بھی مومن مسلمانوں کے ایک بہت بڑا درس اور بہت بڑا سبق دیتا ہے. اگر آپ اسلامی سال کو اختتام کے حوالے سے لے لیں تو اس میں بھی بہت بڑا سبق اور درس ہے کہ اس اسلامی سال کے اس آخری مہینے میں یہ ہمدردیوں کا اور قربانیوں کا مہینہ ہے، ایثار اور انتہائی جذبات کا مہینہ ہے. بے نہیں اسی طرح مومن مسلمان کو درس ملتا ہے کہ دیکھو ذی الحج کا مہینہ یہ اسلامی سال کا اختتامی اور آخری مہینہ ہے. اسلامی سال ختم ہونے والا ہے، لیکن ہمیں کیا درس دے رہا ہے کہ ذی الحج کے مہینے میں مومن مسلمان حج جیسا اہم فریضہ سر انجام دیتے ہیں. اور حج میں تمام دنیا سے مومن مسلمان وہاں بیت اللہ شریف میں جمع ہوتے ہیں. ایک اجتماعیت کا درس ہے، عظیم الشان اجتماعیت کا درس اور سبق ہے کہ مومن مسلمانوں کو اپنی اجتماعیت برقرار رکھنی چاہیے اور بالکل اتفاق سے رہنا چاہیے. اور اسی طرح اسی ذی الحج کے مہینے میں ایک عظیم الشان عمل، قربانی جیسا عظیم الشان عمل، اس کی یادگار تازہ کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بجاوری کے لیے اپنی جان، مال، اولاد سب چیزوں کی قربانی دینے کی ضرورت پڑ جائے تو دریغ نہیں کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے 10 ذی الحج کو اس بات کا عملی طور پر ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پر یہ عمل سر انجام دیا ہے کہ دین اور دینداری اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے اپنی جان اور اپنے مال اور اولاد کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرنے اور پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. خلیفہ ثالث، تیسرے خلیفہ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی ضروری کام سے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آنے کی اجازت لی، اور اندر کمرے میں حضور علیہ السلام میری چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. تو حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اجازت دے دو. اسی حالت میں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، لیٹے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر لیے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنا کام بیان کیا اور سوال جواب ہو گیا، واپس چلے گئے. اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تب بھی حضور علیہ السلام اپنی حالت میں. لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی اندر آنے کی تو حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنی اوڑھنی اور اپنی چادر صحیح کر لو. اور حضور علیہ السلام نے اپنی چادر لی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر یعنی اس کی چادر ہٹا دی اور بالکل سنبھل گئے، درست ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے کی اجازت دی، بات چیت ہوئی، سوال و جواب ہوا، واپس چلے گئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے تو آپ اپنی حالت پر تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ سنبھل گئے، آپ نے میری چادر بھی ہٹا دی. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ فطری طور پر اس پر حیا غالب ہے. ایسے نہ ہو کہ یہ مجھے اندر آتے ہوئے ایسی حالت میں دیکھ لے کہ میں آپ کی چادر اوڑھے ہوا ہوں تو وہ شرم و حیا کی وجہ سے واپس نہ لوٹ جائے اور اس کو جو ضروری کام ہے وہ ادھورا نہ رہ جائے. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے.
حضور علیہ السلام نے فرمایا لکل نبی رفیق، کہ ہر ایک نبی کے لیے ایک رفیق ہوتا ہے، ایک خاص دوست ہوتا ہے اور خاص ساتھی ہوتا ہے۔ وہ رفیقی یعنی فی الجنہ عثمان، اور میرا رفیق اور خاص دوست یعنی جنت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ کتنی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر 600 اونٹ، بعض روایات میں آتا ہے 950 اونٹ، اور 1000 کا عدد یعنی 1000 کی تعداد برابر کرنے کے لیے 50 گھوڑے پیش کیے۔ حضور علیہ السلام یہ زبردست مالی ایثار اور حوصلہ اور اتنی بڑی قربانی دیکھ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، یعنی ما علی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی ضرر اور کوئی نقصان نہیں ہے، ما عمل بعد هذه، کہ اس قربانی اور ایثار اور اس حوصلہ افزائی کے بعد اگر وہ کچھ بھی کر جائیں تو اس پر کوئی ضرر و نقصان نہیں ہے، بالکل۔ اور محدثین حضرات اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو عمل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اتنی عظیم الشان قربانی پیش کی اور اونٹ پیش کیے، گھوڑے پیش کیے، اور اسی طرح دوسری قربانی پیش کی غزوہ تبوک کے موقع پر۔ اس لیے غزوہ تبوک کا ایسا موقع تھا اور تنگی کا عالم تھا، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے مالی امداد اور معاونت کے لیے اعلان فرمایا اور واعظ و نصیحت فرمائی۔ اسی دوران عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قربانی پیش کی اور اسی طرح اونٹ اور گھوڑے پیش کیے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ان الفاظ، حضور علیہ السلام نے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائے ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن گیا یہ عمل اور یہ قربانی اور جذبہ، بلکہ آئندہ بھی اگر بالفرض ان سے کوئی خطا ہو تو وہ بھی معاف ہے۔ گویا کہ اس بات میں مکمل بشارت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتمہ بالخیر کی سعادت حاصل ہوگی۔ کتنی بہت بڑی عظیم الشان سعادت ہے۔ دوسرے محدثین فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی نفلی عبادت بھی نہ کرے، نہ نفل نماز پڑھے، نہ نفلی روزے رکھے، بس یہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے جو غزوہ تبوک کے موقع پر قربانی دی۔ تو یہ ذی الحج کا مہینہ یہ قربانیوں کا مہینہ ہے، ایثار کا اور اسی طرح ہمت اور حوصلہ افزائی والا مہینہ ہے۔ تمام مومن مسلمانوں کو یہ ذی الحج کا مہینہ انہی چیزوں کا درس دیتا ہے کہ دیکھو اس مہینے سے آپ درس لیں اور سبق لیں اور عبرت لیں کہ ہمارے اسلامی سال یہ اختتام پر ہے، اور اس کا آخری مہینہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے یہ کتنی قربانیوں اور ایثار کا مہینہ ہے، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پینے کے پانی کی بہت زیادہ قلت تھی، میٹھا پانی نہیں ملتا تھا، بجز پورے شہر میں ایک ہی کنواں تھا، بئر روما تھا، جس سے لوگ ملک کا پانی لیا کرتے تھے، خرید کر پانی پیتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من یبتاع بئر رومۃ غفر اللہ لہ، کہ جو کوئی بھی بئر روما کو خریدے گا اور اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دے گا اس کنویں کو، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں خریدا اور مومن مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ جس وقت مفسدین اور باغیوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا، اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو میٹھا پانی پینے کی قلت تھی اور میں نے بئر روما خرید کر وقف کر دیا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ فرمایا نا، ان کو یاد دلایا باغیوں کو
انہوں نے کہا بالکل اللہ کی قسم آپ نے خریدا تھا، لیکن ان میں کوئی ترس وغیرہ نہیں تھا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما خریدا تھا، اور اسی طرح یہ کنواں خرید کر وقف کر دیا تھا۔ مسجد نبوی کی توسیع کی، حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، اس کے بعد مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام جب واعظ و نصیحت فرماتے تو صحابہ کی تعداد بڑھتی جاتی، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی ایوان عدل بھی تھا، عدل اور انصاف کے فیصلے بھی ہوا کرتے تھے، اور فوجی ہیڈ کوارٹر بھی تھا۔ یہاں سے مومن مسلمان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے وفد اور ان کے اسی طرح غزوات وغیرہ، اور جہاں جہاں پر صحابہ کو بھیجنا ہوتا مسجد نبوی سے ساری چیزیں وہ مقرر کی جاتی، ساری باتیں۔ تو مسجد نبوی تنگ پڑ گیا۔ اسی دوران حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ساتھ والی جو جگہ ہے، یہ جو کوئی خریدے گا اور وقف کر دے گا مسجد نبوی کے لیے، اللہ تعالیٰ سے جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے لیے جو ساتھ کا کھلیان تھا وہ خرید کر مسجد نبوی کے ساتھ ملا کر وقف کر دیا، اور مسجد نبوی کی توسیع ہو گئی تھی۔ یہ بھی اس وقت مفسدین جو باغی لوگ تھے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاشرہ کیا تھا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ان سے فرمایا کہ تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ مسجد نبوی تنگ پڑ گئی تھی، تو میں نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خریدی اور وقف کر دی تھی۔ انہوں نے پھر بھی کہا ہاں بالکل پتہ ہے، لیکن انہوں نے معاف کہاں کرنا تھا، ساری ملی جلی سازش تھی۔ امت کو ایک مصحف پر جمع کرنے کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا کہ ایک ہی مصحف عثمانی، جس قرات کے ساتھ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اسے ایک قرات میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا، اور تمام امت کا اس پر اتفاق ہو گیا۔ آخر کار مظلومانہ شہادت ہوئی۔ فسادیوں اور مخالفین نے 50 دن رات محاصرہ کیا اور پانی بند کیا، 50 دن محاصرہ کیا، اور کسی کو بھی اندر وہ پانی لے جانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ یہاں تک کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں کی امانتیں وصول کرنے کے لیے، اور لوگوں کی وہ امانتیں جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پڑی ہوئی تھی ان کو لے جانے کے لیے جا رہی تھی، اور ساتھ میں مشکیزہ بھی لیا، لیکن ان باغیوں مشکیزے میں نیزوں سے چھید کر دیا، اور ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی اور ان کو اندر نہیں جانے دیا۔ اتنے سخت تھے، ایسے بدبخت بنے ہوئے تھے۔ اور یہی واقعہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ بھی واقعہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کا ایک مشک دے کر ان کو بھیجا، اور اس خیال سے بھیجا کہ چلو یہ تو نواز رسول ہیں، ان کی رعایت کریں گے، لیکن باغیوں نے ان کا بھی لحاظ نہیں کیا، اور ان کے جو مشکیزہ تھا اس کو نیزوں سے اس میں چھید کر دیا، ان کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ بہرحال جان دے دی، مگر حضور علیہ السلام کی وصیت سے انحراف نہیں کیا۔ یہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ نہیں کی اور تلوار نہیں اٹھائی، اپنی جان کی قربانی دے دی، لیکن حضور علیہ السلام کی وصیت کو نہیں چھوڑا، حضور علیہ السلام کی ایک وصیت کو نہیں چھوڑا، اور مظلومانہ شہادت کو وہ قبول کر لیا۔ تو کتنا عظیم شان درس ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی ہمارے لیے، کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے لیے جان دے دو، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کے لیے جان دے دو، لیکن حضور علیہ السلام کے سنت طریقے اور حضور علیہ السلام کے احکامات اور تعلیمات کو چھوڑو مت۔ یہ ہم میں سے ہر مومن مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مظلومانہ شہادت سے سبق اور عبرت لینی چاہیے۔ وصیت کیا تھی؟ وصیت یہ تھی کہ مفسدین اور مخالفین
اور یہ جو باغی لوگ ہیں ان کے مطالبے پر منصب خلافت نہ چھوڑنا، اس لیے کہ یہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں نکسیر کی وبا پھیل گئی تھی، لوگوں کی نکسیریں پھوٹ رہی تھی، اسی دوران عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکسیر پھوٹ گئی، جس کی وجہ سے حج پر بھی نہیں جا سکے اور انہوں نے وصیت بھی کر دی تھی۔ اسی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باغی آتے رہے اور وہ یہ کہتے رہے کہ آپ منصب خلافت کو چھوڑ دیں، آپ منصب خلافت کو چھوڑ دیں، لیکن حضور علیہ السلام نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی، اور یہ وہ رازدارانہ وصیت تھی جو مختلف روایات میں ذکر ہوئی ہے کہ ان مفسدین اور باغیوں اور مخالفین کے کہنے پر منصب خلافت نہ چھوڑنا، یا یہ کہ قوم کی جفاکاریوں سے مشتعل ہو کر ان کے خلاف تلوار نہ اٹھانا۔ بالکل آپ جذبات میں آ کر تلوار مت اٹھانا، بلکہ صبر اور تحمل کا دامن پکڑے رہنا۔ بس اسی وصیت کے مطابق صبر اور تحمل کا دامن نہ چھوڑا، اور یہ صبر اور تحمل اختیار کرنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی وصیت نہ ہوتی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو طاقت کے ذریعے ان باغیوں اور ان مفسدوں کی سرکوبی کر سکتے تھے، ان کو بالکل ختم کر دیتے۔ صحابہ نے بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ امیر المومنین اجازت دیں، ہم ان کو بالکل ختم کر دیں گے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہیں دی اور یہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ باغیوں اور مفسدوں کے کہنے پر منصب خلافت مت چھوڑنا اور تلوار مت اٹھانا، صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا۔ لہٰذا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو اجازت نہیں دی تھی، ورنہ صحابہ اس وقت موجود تھے نا، لیکن حضور علیہ السلام کی وصیت کو نہیں چھوڑا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی وصیت کو نہیں چھوڑا، نہ مفسدوں اور باغیوں کو کچھ کہا۔ اور اسی طرح 35 ہجری 18 ذی الحجہ کو مصر کے مفسدوں میں سے ایک شخص نے اس وقت شہید کیا جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور اس سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب بھی دیکھا، اور خواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر و تحمل سے کام لو، یہاں ہمارے پاس آ کر آپ افطار کریں گے، اور اسی دوران انہوں نے شہید کیا۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون کے قطرے اس آیت پر گرے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اس آیت سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سو اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے ان ظالموں اور ان مفسدوں اور ان باغیوں کے لیے، تمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے، ان سے انتقام لیں گے اللہ تعالیٰ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ذات باری تعالیٰ سننے والی اور جاننے والی ذات ہے۔ 3 دن تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی، 3 دن، نہ قبر تھی نہ کفن تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ بالآخر بعض صحابہ کی کوشش 3 دن کے بعد رات کے وقت عشاء اور مغرب کے درمیان تدفین ہوئی۔ تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ، اسلامی سال کا اختتام، یہ بھی مومن مسلمانوں کو بہت بڑا درس دیتا ہے، اور کتنا عظیم الشان درس دیتا ہے ایثار اور قربانیوں کا۔ اور سب سے بڑی ایثار اور قربانی آپ حج کو دیکھ لیں، عید الاضحیٰ کو دیکھ لیں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور دین کے لیے اپنی جان اور اپنے مال اور اپنے اولاد کے قربانی دینے کی ضرورت پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اور اسی طرح اسلامی سال کا آغاز بھی قربانیوں اور شہادتوں کا ہے، جس میں سب سے پہلی شہادت 1 محرم الحرام کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم الشان اور عظیم المرتبہ شخصیت ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے ہیں۔ کتنی عظیم الشان فضیلت ہے، اور یہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے جس کو حضور علیہ السلام نے دعا میں مانگا
اسی لیے حضور علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تھا کہ عمر بن الخطاب اور عمر بن الحشام ان دونوں میں سے اگر ایک اسلام لے آئے تو مسلمان جو چھپ کر اور اسی طرح چھپ کر عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کر رہے ہیں تو پھر بالکل علی الاعلان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قبول فرمائی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا جلال اور ایسا دبدبہ اور اتنا روب دیا ہوا تھا جس سے شیطان بھی خوف زدہ ہوتا تھا۔ جس گلی سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تو اس سے شیطان بھاگتا رہتا ہے، اس گلی سے شیطان بالکل نکل جاتا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے لوگوں کو سکینت و طمانینت ملتی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعید نہیں ہے یہ بات، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باتیں کرتے ہیں تو دل کو سکون اور طمانینت ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 3 باتوں میں اپنے خداوند تعالیٰ سے موافقت کی، خداوند تعالیٰ سے موافقت کی، یعنی میری رائے وہ ہوئی جو اللہ تعالیٰ کا حکم آنے والا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بھی ہوا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہا کہ کاش یہ حکم ایسے ہو جائے، یہ عمل ایسے ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی وحی بھیجی۔ کتنی بہت بڑی بات ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے چاہا ویسے اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ مقام ابراہیم کے بارے میں اور پردے کے مسئلے کے بارے میں اور غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں، اور وضاحت یہ ہے کہ ذخیرہ روایات میں کم از کم 15 ایسے واقعات کا ذکر ملتا ہے کہ کسی مسئلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رائے ہوئی یا دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ کاش اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ جاتا تو وہی حکم وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتا۔ بس حضور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آ جاتا، ایک داعیہ پیدا ہو جاتا کہ اسی طرح حکم آ جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا۔ اور اس حدیث میں ان 3 باتوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک ہے مقام ابراہیم، مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھائیں اور بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی۔ مقام ابراہیم پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش ایسا ہوتا کہ مقام ابراہیم کو خاص نماز کی جگہ قرار دیا جاتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا ہی فرمانا تھا کہ کاش ایسا ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 125 نازل ہوئی اور اس میں حکم آ گیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ خاص کر بنا لو اس کو۔ جب بھی آپ طواف کریں گے، طواف کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو تمام ائمہ کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس جا کر یہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ اگر سہولت سے پڑھ سکتے ہو، سہولت نہ ہو اور تکلیف اور مشقت کا ہو تو پھر آپ وہاں پر حرم میں بیت اللہ شریف میں کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ حجاب کے بارے میں، اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ عام مومن مسلمانوں کی طرح حضور علیہ السلام کے گھروں میں بھی بضرورت صحابہ کرام کے آمد و رفت ہوتی رہتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی اور یہ داعیہ پیدا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ خاص کر ازواج مطہرات کے لیے حجاب کا خصوصی حکم آ جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، کہ اے صحابہ آپ لوگ جب بھی ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو پردے کے پیچھے سے ان سے بات چیت کرو۔ تو یہ حکم بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں داعیہ پیدا ہوا تھا۔ اور تیسری بات غزوہ بدر میں مشرکین کے قیدیوں کے بارے میں، جب غزوہ بدر ہوئی
اور مشرکین کے کچھ لوگ قید کر دیے گئے، تو ان کے بارے میں پھر یہ مسئلہ ہوا کہ ان کا کیا کیا جائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی ان سب کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ دین اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور ان کے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو یہ دین اور اسلام کو ختم کرنے کے سپولے ہیں۔ یہ کل بڑے ہو جائیں گے تو پھر دین اسلام کے خلاف یہ پرچار کریں گے اور دین اسلام کو ختم کریں گے، لہٰذا ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام پر رحم دلی کا غلبہ تھا، ان کی رائے یہ تھی کہ فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اور اسی پر عمل ہو گیا تھا، فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن بعد میں سورہ انفال کی وہ آیات نازل ہوئیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق تھی کہ ان سب کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات اور دوسرے عظیم کارنامے بے شمار ہیں۔ تمام فوجداری اور نہری نظام اور اسی طرح دوسرے نظام، یہ ساری چیزیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے وجود میں آئیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عدل اور انصاف کا پیکر، اور اپنی خلافت میں اپنے بعد آنے والے ہر حکمران کو عدل اور انصاف سے نظام چلانے کا عملی نمونہ پیش کیا کہ آپ نظام کیسے چلائیں گے۔ آج کے غیر مسلم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ آج دنیا جس گھڑے میں گری ہوئی ہے تو اس گھڑے سے نکالنے کے لیے صرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت ہے، بس۔ یہ وہ عظیم الشان شخصیت تھی جس نے بیت المقدس کو بغیر لڑائی اور جنگ کے حاصل کر لیا تھا۔ اس کو ایسا رعب اور دبدبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا، یہودی بھی ان کے رعب اور دبدبے کے قائل تھے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے ہوا، بس انہوں نے کہا حضرت آپ ہمیں کچھ بھی نہ کہیں، یہ لے بیت المقدس۔ بالآخر مدینہ منورہ میں ایک پارسی، ایک ایرانی غلام فیروز نام کا تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی، اس نے فجر کی نماز میں زہر آلودہ خنجر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 6 وار کیے۔ یہ وہ شخص تھا، مغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ ایران جب فتح کر دیا گیا تو اس وقت یہ جو قیدی تھے ان کو تقسیم کر دیا گیا تھا۔ مغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں فیروز نامی جس کی کنیت ابو لولو ہے یہ غلام آ گیا تھا۔ اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر شکایت کی، امیر المومنین مغیرۃ بن شعبہ میرے آقا مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس لیتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تحقیق کی تو اس سے فرمایا کہ مغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ٹیکس آپ سے لیتے ہیں تو وہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کمبخت نے اپنے دل میں رکھ لی تھی بات، اور اسی طرح انتقام پر آ گیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قتل کرنے کے در پر ہو گیا تھا، اور ایک خنجر تیار کیا جس کو بار بار وہ زہر کا پانی دیتا رہا، زہر آلودہ کر دیا تھا۔ اور جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں تکبیر تحریمہ کہنے والے تھے تو اس بدبخت نے وار کیے اور 6 وار کیے، اور اس دوران عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوئے، فجر کی نماز مختصر پڑھائی، اور پھر اس ابو لولو کو، فیروز کو، اس نے صحابہ کی صف کو توڑ کر وہ بھاگ جانے کی کوشش کی، لیکن صحابہ کی صف کو نہیں توڑ سکا۔ کئی صحابہ کو اس نے زخمی کیا، جس میں سے کئی صحابہ شہید بھی ہو گئے تھے، اور بالآخر جب یہ بھاگ نہیں سکا اسی خنجر سے وہ خودکشی کر لی تھی۔ 27 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، اور 3 دن بعد یکم محرم الحرام 24 ہجری کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا تھا۔ تو یکم محرم الحرام اس اسلامی سال کا ابتدا بھی، یہ بھی مومن مسلمانوں کو ایک عظیم الشان درس اور سبق دیتا ہے، اور سب سے پہلا دن یکم محرم الحرام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے آپ درس اور سبق لے لیں کہ کیسے ایثار اور قربانی کا دن ہے، کہ ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اسلامی سال سے واقف ہو، خصوصاً جن وہ ان کا مہینوں کا ذکر احادیث میں ہے، اور خصوصاً حرمت والے مہینوں کے ان سے تو واقف ہونا ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے۔
تو اسلامی سال کا ابتدا یہ بھی مومن مسلمانوں کو ایک بہت بڑا درس دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی محرم الحرام کے مہینے میں کہ یہ شہادتوں اور قربانیوں اور ایثار اور وفاداریوں کا درس دیتا ہے کہ اس میں آپ ایثار اور قربانی سے درس حاصل کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے سبق اور عبرت لینا چاہیے کہ ان حضرات نے دین اور دینداری کے لیے اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور سنت طریقوں کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیا، بلکہ صرف اپنی جان نہیں، اپنے ساتھ اہل بیت ان کی بھی وہ قربانی دے دی تھی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو اس سے اللہ محبت کرے گا، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو ان سے، ان کی شہادت سے اور ان کی قربانی سے سبق لینا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں تھے، ایک کندھے پر تھا اور دوسرا دوسرے کندھے پر، اور حضور علیہ السلام ایک دفعہ ایک کا بوسہ لیتے اور دوسری دفعہ دوسرے کا بوسہ لیتے۔ بہرحال یہ وہ عظیم الشان شخصیات ہیں جنہوں نے دین اور اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ واقعہ اسی حساب سے شروع ہوتا ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خلافت پر مصالحت کی، اور خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، اگرچہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نہیں تھا۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری ایام تھے زندگی کے، تو کوفیوں اور عراقیوں کے کچھ خوشامد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے اور یہ کہنے لگے کہ امیر المومنین، آپ کا جو بیٹا یزید اس کو آپ خلیفہ بنا دیں۔ یہ خوشامد جو ہوتے ہیں نا، یہ ہر جگہ کام خراب کرتے ہیں، کوفی اور عراقی۔ انہوں نے خوشامد کی، لیکن یزید کا فاسق اور فاجر ہونا اس وقت ظاہر نہیں تھا، اس وقت ظاہر نہیں تھا۔ لہٰذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات مانی اور یزید کی خلافت پر بیعت لے لی۔ کوفیوں سے اور عراقیوں سے سارے تیار ہو گئے، کچھ صحابہ وہ تیار نہیں تھے یزید کی خلافت پر۔ بہرحال پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور شکایت کی کہ دیکھو وہ اس طرح کرتے ہیں۔ بہرحال وہ بھی بات ہو گئی تھی، لیکن اس وقت بھی یزید کا جو فسق اور فجور ہے اور ناکارہ ہونا ہے تو وہ یہ ظاہر نہیں ہوا تھا۔ آخر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے اور یہ وصیت کر گئے یزید سے کہ یاد رکھنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ تیری خلافت کے تسلیم کرنے میں نہیں ہیں، ان سے زبردستی مت کرنا اور نہ ان سے لڑائی کرنا، بلکہ ان کا عزت اور احترام کرنا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وصیت کرتے دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ اور اسی طرح یزید نے پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ سے وہ بیعت لینا، زبردستی بیعت لینا شروع کر دیا تھا، جس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہت سے مخلصین کی رائے اور مشورے کو نظر انداز کر کے جہاد کے ارادے سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور مکہ سے کوفہ کی طرف چلے گئے تھے۔ کئی صحابہ نے فرمایا تھا کہ حضرت آپ نہ جائیں، کوفہ والے بڑے دغا باز ہیں، کوفہ والوں نے بڑے سارے خط بھیجے تھے، آپ آئیں، آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، لیکن سب سے بڑے دغا باز کوفہ والے نکلے۔ بالآخر مقام کربلا پر پہنچے اور وہاں پر مڑبھیڑ ہو گئی یزیدی فوج کے ساتھ، اور اس وقت 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب اور اپنے ساتھ والوں کی صفیں قائم کی، جن کی کل تعداد 12 تھی۔ باقاعدہ لڑائی شروع ہوئی
اور دغا بازوں کا لشکر ہائی ہوا۔ نتیجے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خیمہ ہے اس کو جلا دیا گیا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مع ان کے ساتھیوں کے اور ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ بہت تفصیلی واقعہ ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن سب سے بنیادی کردار دھوکے کا کوفیوں کا ہے، عراقیوں اور کوفیوں کا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا دھوکہ کیا تھا۔ اور اس گھمسان اور انتہائی معرکۃ الاعراج لڑائی میں، اور بالکل ہر طرف سے تیر برس رہے تھے اور تلواریں چل رہی تھی، پھر بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ نے زور کی نماز پڑھی۔ تو ہمیں سبق لینا چاہیے اور درس لینا چاہیے ان عظیم الشان شخصیات کی قربانیوں سے اور ان کی شہادتوں سے، کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کی اور اہل بیت کی قربانی دے کر اور بے چین ہو کر مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ جانے کے لیے مجبور ہوئے، اور جس کے لیے اپنے سامنے اپنے اولاد کو قربان کر دیا، تو وہ مقصد کیا تھا؟ دین اور دینداری تھی، حضور علیہ السلام کے تعلیمات اور سنت طریقے تھے، جس کو آج ہم مزے کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، سکون کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اور بے جھجک ہو کر دین اور دینداری کو چھوڑ رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ وہ صحابہ اور عظیم الشان شخصیات تھی جنہوں نے حضور علیہ السلام کے سنتوں کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، لیکن ہم تھوڑا سا پسینہ بہانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سبق لینا چاہیے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی اس مقصد کے لیے کہ کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا ہے، اسی لیے کہ یزیدی خلافت میں قرآن اور حدیث کا قانون ختم ہو گیا تھا، اسلام کے نظام عدل کو از سر نو قائم کرنا ہے، عدل اور انصاف بھی ختم ہو گیا تھا، حق کے مقابلے میں زور و زور اور نمائشوں سے مرعوب نہ ہونا ہے۔ آج ہم حق کے مقابلے میں زور و زر سے اور اس طرح دنیا داری کے نمائشوں سے مرعوب ہو چکے ہیں، مرعوب ہو گئے ہیں۔ آج دنیا داری نے ہمیں گھیر لیا ہے، زور و زر نے گھیر لیا ہے، کہیں پر زور ہمیں دبا رہا ہے، کہیں پر ہمیں زر دبا رہا ہے، اور کہیں پر ہمارے خواہشات اور نمائشیں ہمیں دبا رہی ہیں کہ دین پر ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ حق کے لیے اپنی جان اور مال اور اولاد کی قربانی دینا، اس کے لیے تیار رہنا ہے، اور خوف و ہراس اور مصیبت اور مشقت میں نہ گھبرانا، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اسی پر توکل کرنا ہے۔ اسی ایجنڈے کے ساتھ اور اسی مقصد کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ اور مکہ مکرمہ سے کوفہ تشریف لے گئے تھے، اور اپنے اہل بیت کی قربانی دے دی تھی۔ تو اسلامی سال یہ اختتام پر بھی مومن مسلمانوں کو ایک عظیم الشان درس اور سبق دیتا ہے، اور یہی اسلامی سال ابتدا پر بھی مومن مسلمانوں کے ایک عظیم الشان درس اور سبق دیتا ہے۔ ہمیں ان حضرات اور ان بزرگ ہستیوں کی شہادتوں سے اور ان کی سیرتوں سے سبق لے کر دین اور دینداری پر عمل کرنے کے لیے خود کو ہر وقت آمادہ اور اسی طرح تیار رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سامعین محترم، محرم الحرام یہ مبارک مہینہ شروع ہے، عظمت اور احترام والا مہینہ ہے اور برکت والا مہینہ ہے۔ ذی الحج کا مہینہ ختم ہوا اور ذی الحج کا مہینہ ختم ہونے کے ساتھ اسلامی سال بھی ختم ہو جاتا ہے اور محرم الحرام کے شروع ہونے کے ساتھ نیا اسلامی سال شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے ہر مومن مسلمان بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اسلامی سال کے مہینوں کو جانیں اور ان میں رونما ہونے والے واقعات اور پیش ہونے والے واقعات اور اسی طرح دوسرے جو قربانیوں کے متعلق اور شہادتوں کے متعلق جو واقعات ہیں اور صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں ان کا جاننا ہم پر ضروری ہے۔ اس لیے کہ اسلامی سال اپنے اختتام کے ساتھ بھی مومن مسلمانوں کو ایک عظیم الشان درس دیتا ہے، ایک عظیم الشان سبق دیتا ہے، اور یہ سبق لینا اور درس لینا ہم میں سے ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ سبق لیں۔ ہمیں علم ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ ذی الحج یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور ذی الحج یہ جو حرمت والے اور ادب والے مہینے ہیں ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے ادب اور احترام کا۔ اس مہینے میں کون سے ایسے عظیم الشان کارنامے وہ سر انجام ہوئے ہیں اور کن حضرات نے اس مہینے میں قربانی دی ہیں، وہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ اس لیے کہ صحابہ ہمارے لیے معیار ایمان ہیں، ان کے ایمان کے مطابق ہمیں اپنا ایمان بنانا ہے اور ان کی شہادتیں اور ان کی قربانیاں دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ ان کے واقعات پڑھ کر اور اسی طرح ان کی زندگی اور ان کی سیرت پڑھ کر ہمیں اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنانا ہے، اپنی آخرت اور قبر بنانے کے جو اعمال ہیں وہ ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اور اسی طرح اسلامی سال کا جو ابتدا ہے، آغاز ہے، یہ بھی مومن مسلمانوں کے ایک بہت بڑا درس اور بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ اگر آپ اسلامی سال کو اختتام کے حوالے سے لے لیں تو اس میں بھی بہت بڑا سبق اور درس ہے کہ اس اسلامی سال کے اس آخری مہینے میں یہ ہمدردیوں کا اور قربانیوں کا مہینہ ہے، ایثار اور انتہائی جذبات کا مہینہ ہے۔ بے نہیں اسی طرح مومن مسلمان کو درس ملتا ہے کہ دیکھو ذی الحج کا مہینہ یہ اسلامی سال کا اختتامی اور آخری مہینہ ہے، اسلامی سال ختم ہونے والا ہے، لیکن ہمیں کیا درس دے رہا ہے کہ ذی الحج کے مہینے میں مومن مسلمان حج جیسا اہم فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور حج میں تمام دنیا سے مومن مسلمان وہاں بیت اللہ شریف میں جمع ہوتے ہیں۔
ایک اجتماعیت کا درس ہے، عظیم الشان اجتماعیت کا درس اور سبق ہے کہ مومن مسلمانوں کو اپنی اجتماعیت برقرار رکھنی چاہیے اور بالکل اتفاق سے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح اسی ذی الحج کے مہینے میں ایک عظیم الشان عمل، قربانی جیسا عظیم الشان عمل، اس کی یادگار تازہ کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بجاوری کے لیے اپنی جان، مال، اولاد، سب چیزوں کی قربانی دینے کی ضرورت پڑ جائے تو دریغ نہیں کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے 10 ذی الحج کو اس بات کا عملی طور پر، ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پر یہ عمل سر انجام دیا ہے کہ دین اور دینداری اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے اپنی جان اور اپنے مال اور اولاد کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرنے اور پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ خلیفہ ثالث، تیسرے خلیفہ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی ضروری کام سے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آنے کی اجازت لی، اور اندر کمرے میں حضور علیہ السلام میری چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اجازت دے دو۔ اسی حالت میں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر لیے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنا کام بیان کیا اور سوال جواب ہو گیا، واپس چلے گئے۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تب بھی حضور علیہ السلام اپنی حالت میں، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی اندر آنے کی تو حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنی اوڑھنی اور اپنی چادر صحیح کر لو، اور حضور علیہ السلام نے اپنی چادر لی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر یعنی اس کی چادر ہٹا دی اور بالکل سنبھل گئے، درست ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے کی اجازت دی، بات چیت ہوئی، سوال و جواب ہوا، واپس چلے گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے تو آپ اپنی حالت پر تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ سنبھل گئے، آپ نے میری چادر بھی ہٹا دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ فطری طور پر اس پر حیا غالب ہے، ایسے نہ ہو کہ یہ مجھے اندر آتے ہوئے ایسی حالت میں دیکھ لے کہ میں آپ کی چادر اوڑھے ہوا ہوں تو وہ شرم و حیا کی وجہ سے واپس نہ لوٹ جائے اور اس کا جو ضروری کام ہے وہ ادھورا نہ رہ جائے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لکل نبی رفیق، کہ ہر ایک نبی کے لیے ایک رفیق ہوتا ہے، ایک خاص دوست ہوتا ہے اور خاص ساتھی ہوتا ہے۔ وہ رفیقی یعنی فی الجنہ عثمان، اور میرا رفیق اور خاص دوست یعنی جنت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ کتنی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر 600 اونٹ، بعض روایات میں آتا ہے 950 اونٹ اور 1000 کا عدد یعنی 1000 کے تعداد برابر کرنے کے لیے 50 گھوڑے پیش کیے۔ حضور علیہ السلام یہ زبردست مالی ایثار اور حوصلہ اور اتنی بڑی قربانی دیکھ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، یعنی ما علی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی ضرر اور کوئی نقصان نہیں ہے، ما عمل بعد هذه، کہ اس قربانی اور ایثار اور اس حوصلہ افزائی کے بعد اگر وہ کچھ بھی کر جائیں تو اس پر کوئی ضرر و نقصان نہیں ہے۔ بالکل
اور محدثین حضرات اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو عمل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اتنی عظیم الشان قربانی پیش کی اور اونٹ پیش کیے، گھوڑے پیش کیے، اور اسی طرح دوسری قربانی پیش کی غزوہ تبوک کے موقع پر. اس لیے غزوہ تبوک کا ایسا موقع تھا اور تنگی کا عالم تھا، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے مالی امداد اور معاونت کے لیے اعلان فرمایا اور بعض نصیحت فرمائی. اسی دوران عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قربانی پیش کی اور اسی طرح اونٹ اور گھوڑے پیش کیے. تو محدثین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ان الفاظ، حضور علیہ السلام نے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائے، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن گیا یہ عمل اور یہ قربانی اور جذبہ، بلکہ آئندہ بھی اگر بالفرض ان سے کوئی خطا ہو تو وہ بھی معاف ہے. گویا کہ اس بات میں مکمل بشارت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتمہ بالخیر کی سعادت حاصل ہوگی. کتنی بہت بڑی عظیم الشان سعادت ہے. دوسرے محدثین فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی نفلی عبادت بھی نہ کرے، نہ نفل نماز پڑھے، نہ نفلی روزے رکھے، بس یہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے جو غزوہ تبوک کے موقع پر قربانی دی. تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ یہ قربانیوں کا مہینہ ہے، ایثار کا اور اسی طرح ہمت اور حوصلہ افزائی والا مہینہ ہے. تمام مومن مسلمانوں کو یہ ذی الحجہ کا مہینہ انہی چیزوں کا درس دیتا ہے کہ دیکھو اس مہینے سے آپ درس لیں اور سبق لیں اور عبرت لیں کہ ہمارے اسلامی سال یہ اختتام پر ہے اور اس کا آخری مہینہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے یہ کتنی قربانی اور ایثار کا مہینہ ہے. ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے. اور اسی کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پینے کے پانی کی بہت زیادہ قلت تھی، میٹھا پانی نہیں ملتا تھا. بجز پورے شہر میں ایک ہی کنواں تھا، بئر روما تھا، جس سے لوگ ملک کا پانی لیا کرتے تھے، خرید کر پانی پیتے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا من یبتع بئر رومہ غفر اللہ لہ، کہ جو کوئی بھی بئر روما کو خریدے گا اور اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دے گا اس کنویں کو، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں خریدا اور مومن مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا. جس وقت مفسدین اور باغیوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا، اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو میٹھا پانی پینے کی قلت تھی اور میں نے بئر روما خرید کر وقف کر دیا تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ فرمایا نا، ان کو یاد دلایا باغیوں کو. انہوں نے کہا بالکل اللہ کی قسم آپ نے خریدا تھا، لیکن ان میں کوئی ترس وغیرہ نہیں تھا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بئر روما خریدا تھا اور اسی طرح یہ کنواں خرید کر وقف کر دیا تھا. مسجد نبوی کی توسیع کی. حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، اس کے بعد مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام جب واعظ و نصیحت فرماتے تو صحابہ کی تعداد بڑھتی جاتی اور اسی کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی ایوان عدل بھی تھا، عدل اور انصاف کے فیصلے بھی ہوا کرتے تھے اور فوجی ہیڈ کوارٹر بھی تھا. یہاں سے مومن مسلمان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے وفد اور ان کے اسی طرح غزوات وغیرہ اور جہاں جہاں پر صحابہ کو بھیجنا ہوتا مسجد نبوی سے ساری چیزیں وہ مقرر کی جاتی، ساری باتیں. تو مسجد نبوی تنگ پڑ گیا. اسی دوران حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ساتھ والی جو جگہ ہے یہ جو کوئی خریدے گا اور وقف کر دے گا مسجد نبوی کے لیے، اللہ تعالیٰ سے جنت عطا فرمائیں گے.
یہ بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے لیے جو 7 کا کھلیان تھا وہ خرید کر مسجد نبوی کے ساتھ ملا کر وقف کر دیا اور مسجد نبوی کی توسیع ہو گئی تھی۔ یہ بھی اس وقت مفسدین جو باغی لوگ تھے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاشرہ کیا تھا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ان سے فرمایا کہ تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ مسجد نبوی تنگ پڑ گئی تھی تو میں نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خریدی اور وقف کر دی تھی۔ انہوں نے پھر بھی کہا ہاں بالکل پتہ ہے، لیکن انہوں نے معاف کہاں کرنا تھا، ساری ملی جلی سازش تھی۔ امت کو ایک مصحف پر جمع کرنے کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا کہ ایک ہی مصحف عثمانی جس قرات کے ساتھ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اسے ایک قرات میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا اور تمام امت کا اس پر اتفاق ہو گیا۔ آخر کار مظلومانہ شہادت ہوئی۔ فسادیوں اور مخالفین نے 50 دن رات محاصرہ کیا اور پانی بند کیا۔ 50 دن محاصرہ کیا اور کسی کو بھی اندر وہ پانی لے جانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ یہاں تک کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں کی امانتیں وصول کرنے کے لیے اور لوگوں کی وہ امانتیں جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پڑی ہوئی تھی ان کو لے جانے کے لیے جا رہی تھی، اور ساتھ میں مشکیزیں بھی لیا، لیکن ان باغین و مشکیزے میں نیزوں سے چھید کر دیا اور ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی اور ان کو اندر نہیں جانے دیا۔ اتنے سخت تھے، ایسے بدبخت بنے ہوئے تھے۔ اور یہی واقعہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ بھی واقعہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کا ایک مشک دے کر ان کو بھیجا، اور اس خیال سے بھیجا کہ چلو یہ تو نواز رسول ہیں، ان کی رعایت کریں گے، لیکن باغیوں نے ان کا بھی لحاظ نہیں کیا اور ان کے جو مشکیزہ تھا اس کو نیزوں سے اس میں چھید کر دیا، ان کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ بہرحال جان دے دی مگر حضور علیہ السلام کی وصیت سے انحراف نہیں کیا۔ یہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ نہیں کی اور تلوار نہیں اٹھائی، اپنی جان کی قربانی دے دی، لیکن حضور علیہ السلام کی وصیت کو نہیں چھوڑا، حضور علیہ السلام کی ایک وصیت کو نہیں چھوڑا اور مظلومانہ شہادت کو وہ قبول کر لیا۔ تو کتنا عظیم الشان درس ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی ہمارے لیے کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے لیے جان دے دو، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کے لیے جان دے دو، لیکن حضور علیہ السلام کے سنت طریقے اور حضور علیہ السلام کے احکامات اور تعلیمات کو چھوڑو مت۔ یہ ہم میں سے ہر مومن مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مظلومانہ شہادت سے سبق اور عبرت لینی چاہیے۔ وصیت کیا تھی؟ وصیت یہ تھی کہ مفسدین اور مخالفین اور یہ جو باغی لوگ ہیں ان کے مطالبے پر منصب خلافت نہ چھوڑنا، اس لیے کہ یہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں نکسیر کی وبا پھیل گئی تھی، لوگوں کی نکسیریں پھوٹ رہی تھی، اسی دوران عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکسیر پھوٹ گئی، جس کی وجہ سے حج پر بھی نہیں جا سکے اور انہوں نے وصیت بھی کر دی تھی۔ اسی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باغی آتے رہے اور وہ یہ کہتے رہے کہ آپ منصب خلافت کو چھوڑ دیں، آپ منصب خلافت کو چھوڑ دیں، لیکن حضور علیہ السلام نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی، اور یہ وہ رازدارانہ وصیت تھی جو مختلف روایات میں ذکر ہوئی ہے کہ ان مفسدین اور باغیوں اور مخالفین کے کہنے پر منصب خلافت نہ چھوڑنا، یا یہ کہ قوم کی جفاکاریوں سے مشتعل ہو کر ان کے خلاف تلوار نہ اٹھانا۔ بالکل آپ جذبات میں آ کر تلوار مت اٹھانا، بلکہ صبر اور تحمل کا دامن پکڑے رہنا۔ بس اسی وصیت کے مطابق صبر اور تحمل کا دامن نہ چھوڑا
اور یہ صبر اور تحمل اختیار کرنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی وصیت نہ ہوتی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو طاقت کے ذریعے ان باغیوں اور ان مفسدوں کی سرکوبی کر سکتے تھے، ان کو بالکل ختم کر دیتے۔ صحابہ نے بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ امیر المومنین اجازت دیں، ہم ان کو بالکل ختم کر دیں گے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہیں دی اور یہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ باغیوں اور مفسدوں کے کہنے پر منصب خلافت مت چھوڑنا اور تلوار مت اٹھانا، صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا۔ لہٰذا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو اجازت نہیں دی تھی، ورنہ صحابہ اس وقت موجود تھے نا، لیکن حضور علیہ السلام کی وصیت کو نہیں چھوڑا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی وصیت کو نہیں چھوڑا، نہ مفسدوں اور باغیوں کو کچھ کہا۔ اور اسی طرح 35 ہجری 18 ذی الحجہ کو مصر کے مفسدوں میں سے ایک شخص نے اس وقت شہید کیا جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور اس سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب بھی دیکھا، اور خواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر و تحمل سے کام لو، یہاں ہمارے پاس آ کر آپ افطار کریں گے، اور اسی دوران انہوں نے شہید کیا۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون کے قطرے اس آیت پر گرے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اس آیت سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سو اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے ان ظالموں اور ان مفسدوں اور ان باغیوں کے لیے، تمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے، ان سے انتقام لیں گے اللہ تعالیٰ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہیں ذات باری تعالیٰ سننے والی اور جاننے والی ذات ہے۔ 3 دن تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی، 3 دن، نہ قبر تھی نہ کفن تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ بالآخر بعض صحابہ کی کوشش 3 دن کے بعد رات کے وقت عشاء اور مغرب کے درمیان تدفین ہوئی۔ تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ، اسلامی سال کا اختتام، یہ بھی مومن مسلمانوں کو بہت بڑا درس دیتا ہے، اور کتنا عظیم الشان درس دیتا ہے ایثار اور قربانیوں کا۔ اور سب سے بڑی ایثار اور قربانی آپ حج کو دیکھ لیں، عید الاضحیٰ کو دیکھ لیں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور دین کے لیے اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی اولاد کے قربانی دینے کی ضرورت پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اور اسی طرح اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی اور شہادتوں کا ہے، جس میں سب سے پہلی شہادت 1 محرم الحرام کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم الشان اور عظیم المرتبہ شخصیت ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے ہیں۔ کتنی عظیم الشان فضیلت ہے، اور یہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے جس کو حضور علیہ السلام نے دعا میں مانگا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تھا کہ عمر بن الخطاب اور عمر بن الحشام، ان دونوں میں سے اگر ایک اسلام لے آئے تو مسلمان جو چھپ کر اور اسی طرح چھپ کر عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کر رہے ہیں تو پھر بالکل علی الاعلان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قبول فرمائی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا جلال اور ایسا دبدبہ اور اتنا روب دیا ہوا تھا جس سے شیطان بھی خوف زدہ ہوتا تھا۔ جس گلی سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تو اس سے شیطان بھاگتا رہتا ہے، اس گلی سے شیطان بالکل نکل جاتا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے لوگوں کو سکینت و طمانینت ملتی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعید نہیں ہے یہ بات، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باتیں کرتے ہیں تو دل کو سکون اور طمانینت ملتی ہے،
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 3 باتوں میں اپنے خداوند تعالیٰ سے موافقت کی، خداوند تعالیٰ سے موافقت کی، یعنی میری رائے وہ ہوئی جو اللہ تعالیٰ کا حکم آنے والا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بھی ہوا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہا کہ کاش یہ حکم ایسے ہو جائے، یہ عمل ایسے ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی وحی بھیجی۔ کتنی بہت بڑی بات ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے چاہا ویسے اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ مقام ابراہیم کے بارے میں اور پردے کے مسئلے کے بارے میں اور غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں، اور وضاحت یہ ہے کہ ذخیرہ روایات میں کم از کم 15 ایسے واقعات کا ذکر ملتا ہے کہ کسی مسئلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رائے ہوئی یا دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ کاش اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ جاتا تو وہی حکم وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتا۔ بس حضور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آ جاتا، ایک داعیہ پیدا ہو جاتا کہ اسی طرح حکم آ جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا۔ اور اس حدیث میں ان 3 باتوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھائیں اور بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی۔ مقام ابراہیم پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش ایسا ہوتا کہ مقام ابراہیم کو خاص نماز کی جگہ قرار دیا جاتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا ہی فرمانا تھا کہ کاش ایسا ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 125 نازل ہوئی اور اس میں حکم آ گیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ خاص کر بنا لو اس کو۔ جب بھی آپ طواف کریں گے، طواف کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو تمام ائمہ کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس جا کر یہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ اگر سہولت سے پڑھ سکتے ہو، سہولت نہ ہو اور تکلیف اور مشقت کا ہو تو پھر آپ وہاں پر حرم میں بیت اللہ شریف میں کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ حجاب کے بارے میں، اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ عام مومن مسلمانوں کی طرح حضور علیہ السلام کے گھروں میں بھی بضرورت صحابہ کرام کے آمد و رفت ہوتی رہتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی اور یہ داعیہ پیدا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ خاص کر ازواج مطہرات کے لیے حجاب کا خصوصی حکم آ جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، کہ اے صحابہ آپ لوگ جب بھی ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو پردے کے پیچھے سے ان سے بات چیت کرو۔ تو یہ حکم بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں داعیہ پیدا ہوا تھا۔ اور تیسری بات غزوہ بدر میں مشرکین کے قیدیوں کے بارے میں، جب غزوہ بدر ہوئی اور مشرکین کے کچھ لوگ قید کر دیے گئے تو ان کے بارے میں پھر یہ مسئلہ ہوا کہ ان کا کیا کیا جائے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی ان سب کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ دین اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور ان کے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو یہ دین اور اسلام کو ختم کرنے کے سپولے ہیں۔ یہ کل بڑے ہو جائیں گے تو پھر دین اسلام کے خلاف یہ پرچار کریں گے اور دین اسلام کو ختم کریں گے، لہٰذا ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام پر رحم دلی کا غلبہ تھا، ان کی رائے یہ تھی کہ فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اور اسی پر عمل ہو گیا تھا، فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن بعد میں سورہ انفال کی وہ آیات نازل ہوئیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق تھی کہ ان سب کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات اور دوسرے عظیم کارنامے بے شمار ہیں۔ تمام فوجداری اور نہری نظام اور اسی طرح دوسرے نظام، یہ ساری چیزیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے وجود میں آئیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عدل اور انصاف کا پیکر
اور اپنی خلافت میں اپنے بعد آنے والے ہر حکمران کو عدل اور انصاف سے نظام چلانے کا عملی نمونہ پیش کیا کہ آپ نظام کیسے چلائیں گے۔ آج کے غیر مسلم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ آج دنیا جس گھڑے میں گری ہوئی ہے تو اس گھڑے سے نکالنے کے لیے صرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت ہے۔ بس یہ وہ عظیم الشان شخصیت تھی جس نے بیت المقدس کو بغیر لڑائی اور جنگ کے حاصل کر لیا تھا۔ اس کو ایسا رعب اور دبدبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا، یہودی بھی ان کے رعب اور دبدبے کے قائل تھے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے ہوا، بس انہوں نے کہا حضرت آپ ہمیں کچھ بھی نہ کہیں، یہ لے بیت المقدس۔ بالآخر مدینہ منورہ میں ایک پارسی، ایک ایرانی غلام فیروز نام کا تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی۔ اس نے فجر کی نماز میں زہر آلودہ خنجر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 6 وار کیے۔ یہ وہ شخص تھا، مغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ ایران جب فتح کر دیا گیا تو اس وقت یہ جو قیدی تھے ان کو تقسیم کر دیا گیا تھا۔ مغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں فیروز نامی جس کی کنیت ابو لولو ہے یہ غلام آ گیا تھا۔ اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر شکایت کی، امیر المومنین مغیرۃ بن شعبہ میرے آقا مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس لیتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تحقیق کی تو اس سے فرمایا کہ مغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ٹیکس آپ سے لیتے ہیں تو وہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کمبخت نے اپنے دل میں رکھ لی تھی بات، اور اسی طرح انتقام پر آ گیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قتل کرنے کے در پر ہو گیا تھا، اور ایک خنجر تیار کیا جس کو بار بار وہ زہر کا پانی دیتا رہا، زہر آلودہ کر دیا تھا۔ اور جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں تکبیر تحریمہ کہنے والے تھے تو اس بدبخت نے وار کیے اور 6 وار کیے، اور اسی دوران عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوئے، فجر کی نماز مختصر پڑھائی، اور پھر اس ابو لولو کو، فیروز کو، اس نے صحابہ کی صف کو توڑ کر وہ بھاگ جانے کی کوشش کی، لیکن صحابہ کی صف کو نہیں توڑ سکا۔ کئی صحابہ کو اس نے زخمی کیا، جس میں سے کئی صحابہ شہید بھی ہو گئے تھے، اور بالآخر جب یہ بھاگ نہیں سکا اسی خنجر سے وہ خودکشی کر لی تھی۔ 27 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، اور 3 دن بعد یکم محرم الحرام 24 ہجری کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا تھا۔ تو یکم محرم الحرام اس اسلامی سال کا ابتدا بھی، یہ بھی مومن مسلمانوں کو ایک عظیم الشان درس اور سبق دیتا ہے، اور سب سے پہلا دن یکم محرم الحرام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے آپ درس اور سبق لے لیں کہ کیسے ایثار اور قربانی کا دن ہے، کہ ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اسلامی سال سے واقف ہو، خصوصاً جن وہ ان کا مہینوں کا ذکر احادیث میں ہے، اور خصوصاً حرمت والے مہینوں کے ان سے تو واقف ہونا ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو اسلامی سال کا ابتدا یہ بھی مومن مسلمانوں کو ایک بہت بڑا درس دیتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے سبق اور عبرت لینا چاہیے کہ ان حضرات نے دین اور دینداری کے لیے اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور سنت طریقوں کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیا، بلکہ صرف اپنی جان نہیں، اپنے ساتھ اہل بیت ان کی بھی وہ قربانی دے دی تھی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو اس سے اللہ محبت کرے گا، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو ان سے، ان کی شہادت سے اور ان کی قربانی سے سبق لینا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں تھے،
ایک کندھے پر تھا اور دوسرا دوسرے کندھے پر، اور حضور علیہ السلام ایک دفعہ ایک کا بوسہ لیتے اور دوسری دفعہ دوسرے کا بوسہ لیتے۔ بہرحال یہ وہ عظیم الشان شخصیات ہیں جنہوں نے دین اور اسلام کے لیے قربانیاں دی، اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ واقعہ اسی حساب سے شروع ہوتا ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خلافت پر مصالحت کی، اور خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، اگرچہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نہیں تھا۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری ایام تھے زندگی کے، تو کوفیوں اور عراقیوں کے کچھ خوشامد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے اور یہ کہنے لگے کہ امیر المومنین، آپ کا جو بیٹا یزید اس کو آپ خلیفہ بنا دیں۔ یہ خوشامد جو ہوتے ہیں نا، یہ ہر جگہ کام خراب کرتے ہیں، کوفی اور عراقی۔ انہوں نے خوشامد کی، لیکن یزید کا فاسق اور فاجر ہونا اس وقت ظاہر نہیں تھا، لہٰذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات مانی اور یزید کی خلافت پر بیعت لے لی۔ کوفیوں سے اور عراقیوں سے سارے تیار ہو گئے، کچھ صحابہ وہ تیار نہیں تھے یزید کی خلافت پر۔ بہرحال پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور شکایت کی کہ دیکھو وہ اس طرح کرتے ہیں۔ بہرحال وہ بھی بات ہو گئی تھی، لیکن اس وقت بھی یزید کا جو فسق اور فجور ہے اور ناکارہ ہونا ہے تو وہ یہ ظاہر نہیں ہوا تھا۔ آخر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے اور یہ وصیت کر گئے یزید سے کہ یاد رکھنا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ تیری خلافت کے تسلیم کرنے میں نہیں ہیں، ان سے زبردستی مت کرنا اور نہ ان سے لڑائی کرنا، بلکہ ان کا عزت اور احترام کرنا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وصیت کرتے دنیا سے رحلت فرما گئے تھے، اور اسی طرح یزید نے پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ سے زبردستی بیعت لینا شروع کر دیا تھا، جس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہت سے مخلصین کی رائے اور مشورے کو نظر انداز کر کے جہاد کے ارادے سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور مکہ سے کوفہ کی طرف چلے گئے تھے۔ کئی صحابہ نے فرمایا تھا کہ حضرت آپ نہ جائیں، کوفہ والے بڑے دغا باز ہیں، کوفہ والوں نے بڑے سارے خط بھیجے تھے، آپ آئیں، آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، لیکن سب سے بڑے دغا باز کوفہ والے نکلے۔ بالآخر مقام کربلا پر پہنچے اور وہاں پر مڑبھیڑ ہو گئی یزیدی فوج کے ساتھ، اور اس وقت 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب اور اپنے ساتھ والوں کی صفیں قائم کی، جن کی کل تعداد 12 تھی۔ باقاعدہ لڑائی شروع ہوئی اور دغا بازوں کا لشکر ہائی ہوا۔ نتیجے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خیمہ ہے اس کو جلا دیا گیا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مع ان کے ساتھیوں کے اور ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ بہت تفصیلی واقعہ ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور اس گھمسان لڑائی میں اور بالکل ہر طرف سے تیر برس رہے تھے اور تلواریں چل رہی تھی، پھر بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ نے زور کی نماز پڑھی۔ تو ہمیں سبق لینا چاہیے اور درس لینا چاہیے ان عظیم الشان شخصیات کی قربانیوں سے اور ان کی شہادتوں سے، کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کی اور اہل بیت کی قربانی دے کر اور بے چین ہو کر مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ جانے کے لیے مجبور ہوئے، اور جس کے لیے اپنے سامنے اپنے اولاد کو قربان کر دیا، تو وہ مقصد کیا تھا؟ دین اور دینداری تھی، حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور سنت طریقے تھے، جس کو آج ہم مزے کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، سکون کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اور بے جھجک ہو کر دین اور دینداری کو چھوڑ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ وہ صحابہ اور عظیم الشان شخصیات تھیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے سنتوں کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، لیکن ہم تھوڑا سا پسینہ بہانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سبق لینا چاہیے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
قربانی دی اس مقصد کے لیے کہ کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا ہے، اسی لیے کہ یزیدی خلافت میں قرآن اور حدیث کا قانون ختم ہو گیا تھا، اسلام کے نظام عدل کو از سر نو قائم کرنا ہے، عدل اور انصاف بھی ختم ہو گیا تھا، حق کے مقابلے میں زور اور نمائشوں سے مرعوب نہ ہونا ہے۔ آج ہم حق کے مقابلے میں زور و زر سے اور اس طرح دنیا داری کے نمائشوں سے مرعوب ہو چکے ہیں، مرعوب ہو گئے ہیں۔ آج دنیا داری نے ہمیں گھیر لیا ہے، زور و زر نے گھیر لیا ہے، کہیں پر زور ہمیں دبا رہا ہے، کہیں پر ہمیں زر دبا رہا ہے، اور کہیں پر ہمارے خواہشات اور نمائشیں ہمیں دبا رہی ہیں کہ دین پر ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ حق کے لیے اپنی جان اور مال اور اولاد کی قربانی دینا، اس کے لیے تیار رہنا ہے، اور خوف و ہراس اور مصیبت اور مشقت میں نہ گھبرانا، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اسی پر توکل کرنا ہے۔ اسی ایجنڈے کے ساتھ اور اسی مقصد کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ اور مکہ مکرمہ سے کوفہ تشریف لے گئے تھے، اور اپنی اور اپنے اہل بیت کی قربانی دے دی تھی۔ تو اسلامی سال یہ اختتام پر بھی مومن مسلمانوں کو ایک عظیم الشان درس اور سبق دیتا ہے، اور یہی اسلامی سال ابتدا پر بھی مومن مسلمانوں کے ایک عظیم الشان درس اور سبق دیتا ہے۔ ہمیں ان حضرات اور ان بزرگ ہستیوں کی شہادتوں سے اور ان کی سیرتوں سے سبق لے کر دین اور دینداری پر عمل کرنے کے لیے خود کو ہر وقت آمادہ اور اسی طرح تیار رکھنا چاہیے۔